الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر ناظرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے گزشتہ آیتوں میں حقائق دیکھے، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا جنہوں نے جہنم کا انتخاب کیا ہے، اور ان کا کیا عالم ہوگا. پھر یہ بھی ہم نے دیکھ لی کہ یہ کچھ جو وہاں ان کے ساتھ ہوگا یہ بالکل موافق اعمال ایک سلوک ہوگا جو ان کے ساتھ کیا جائے گا. اب آیت کی طرف آ جائیں جو ابھی ہم نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کی تو دنیا میں یہی بات تھی نا، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اور نبأ عظیم کی بات ہی تھی کہ ہم فیہ مختلفون، اس قصے اور خبر کے بارے میں وہ اس کی حقانیت کے بارے میں شک اور وہم میں مبتلا ہے. ادھر فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، کانو یعنی دنیاوی زندگی میں ان کی حالت، عادت اور حسرت ہی تھی لا یرجون حسابا، انہیں حساب و کتاب اور آخرت سے متعلق کوئی خیر خبر کی توقع ہی نہیں تھی. انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ دن آنے والے ہیں، انہیں یہ احساس تک بھی نہیں تھا کہ ہم پر یہ مراحل آ رہے ہیں. جب یہ معاملہ تھا انہوں نے تیاری چھوڑ دی، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ کی بغاوت کی بنیاد پر. ورنہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری سے اتمام حجت تو ہو چکا تھا. اللہ کے نبیوں نے علیہم السلام، ان حضرات نے اپنے امتوں کی ایک ایک فرد کو کئی بار، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر جگہ جھنجھوڑتے رہے، مگر پھر بھی لا یرجون حساب، انہیں حساب و کتاب کے حوالے پر کوئی خیال ہی نہیں تھا، کوئی گمان ہی نہیں تھا، کوئی امید ہی نہیں تھی. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی بھرپور انداز میں تکذیب کی، جم کر مقابلہ کی. دیکھ لیجیے انبیاء علیہم السلام کے صف مخالف میں کھڑے ہونے والے لوگوں کی، انبیاء علیہم السلام کی جھٹلانے کی باتیں دیکھ لیجیے. اپنے طور پر انبیاء سے معجزات طلب کرنے والی قوموں نے معجزہ ثابت ہونے کے بعد بھی نبیوں کی بات نہیں مانی. فرعون پر معجزات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے منت سماجت کرتے رہے. جو ہی مسئلہ حل ہو جاتا کہ جاؤ تم ساحر ہو، تم شاعر ہو، تم جھوٹے ہو، نعوذ باللہ. اور اسی طرح اور لوگوں نے بھی کیا. صالح علیہ السلام کی قوم نے جب معجزہ مانگ لی تو اللہ نے ان کے لیے پہاڑ سے اونٹنی اور اس کا بچہ نکال دیا لوگوں کے سامنے. اس کی انشاءاللہ کسی موقع پر تذکرہ کریں گے. لیکن آخر الامر لوگوں نے رسول کی عداوت کی بنیاد پر اس
اللہ کی اونٹنی کو بھی نہیں بخشا، اس کو بھی اڑا دیا۔ پھر اللہ رب العزت کی گرفت آ گئی اور ان کا صفایا بھی ہو گیا۔ تو یہ عالم تھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر 40 سال تک تو آپ کو صادق و امین کہا کرتے تھے قریش، یہ لقب انہوں نے خود ملقب کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الصادق والامین۔ اللہ کی طرف سے رسول بن کے بھیجے گئے، وہی پہلی بات پر انہوں نے لڑائیاں شروع کی، پہلی بات پر پہلا مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب قرار۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وہ تو یہ بھی کرتے رہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وہ تو کرتے دفع ہو جاتے، اور ان کا خیال تھا کہ بس ہم نے جو کچھ کیا وہ جب ہم فراموش ہو چکے ہیں تو وہ بات بھی ختم ہو چکی ہے، لیکن وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان کے اعمال میں ہر عمل کو، ہر چیز کو، ہر بات کو، ہر قدم کو، ہر حرکات و سکنات کو ایک کتاب میں لکھ کے محفوظ کر دیا۔ جب اسے دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کہ بالکل یہ ہمارے لیے عذاب حق ہے، اور اس دن اپنے آپ کو خود ملامت لعن طعن کریں گے۔ لیکن ایسے موقع پر جہاں اور جب یہ لعن طعن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس لیے یہاں اللہ نے جتنے بھی صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروئے کار لا کر، اے بنی نوع انسان کلم کلہ اللہ کی طرف آ جاؤ، سیدھا تان کر اللہ کی طرف آ جاؤ اور اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ، افتخار اور عزت کے ساتھ جنتی بن جاؤ، اور اللہ رب العزت کے دامن رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے جہنم سے اپنے خلاصی کے سامان پیدا کرو۔ ورنہ غلط رستوں پر جانا، غلط صلاحیتوں کو استعمال کرنا انجام یہی ہوگا۔ آج انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ سے دست و دعا ہے کہ ان لمحات اور ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے والدین کی طرف، ہمارے اساتذہ کرام کی طرف، ہمارے عزیز و احباب کی طرف، ہمارے سامعین، ناظرین، اولاد اور ہم سب کی طرف، اور اللہ رب العزت ہماری گزشتگان اور جو زندہ سلامت ہیں ہم سب کو اللہ رب العزت سر بلندی اور عافیت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم